اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ کے سامنے سورہ مبارکہ انبیاء میں سے ایک مشہور و معروف آیہ مجیدہ جو امامت کے سلسلے میں ہے، اس ایک فراز کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ رب العزت پروردگار نے قرآن میں اٹل فیصلہ فرمایا، اپنے بنائے ہوئے پیشوا خلیفہ ان کی صفات کا بھی ذکر پروردگار نے قرآن میں فرمایا، اور وہ افراد کہ جن کو خود خالق نے چنا، جن کو ذات حق نے اپنی مخلوق کے انتخاب نہیں کیا تھا، ان کی صفات کو بھی ذات حق نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ اس آیہ مجیدہ میں پروردگار ان خلفاء یعنی اپنے بنائے ہوئے جانشین کی صفات کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ کافی مفصل آیت مجیدہ ہے اس امامت کی کڑی میں۔ وہ فرمایا وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور پروردگار نے اسی قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ ہم نے ان کے لیے وہ پیشوا بنائے کہ جو انہیں جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی جو ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہوں گے ان کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ جہنم کی طرف دعوت دیں گے، اور جو ہمارے بنائے ہوئے خلفاء ہوں گے ان کی صفات میں سے صفت یہ ہے کہ وہ ہدایت فرمائیں گے ہمارے امر کے ذریعے سے۔ یہاں پر وَجَعَلْنَهُمْ کی جو ضمیر ہے وہ ظاہراً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف رکھ رہی ہے۔ قول ایت اللہ طباطبائی قال اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہدایت سے مراد وہ ہدایت تکوینی ہے، ایسی نہیں ہے کہ خود جب تک ہدایت نبی کے پاس نہ ہو وہ ہدایت کر نہیں سکتا، اور یہ نوبہ امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے بعد ملا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ گویا وجود یہ خود امام یا نبی کا وجود خود ہدایت پر مبتنی ہوتا ہے، اور یہ جس شخص میں بھی ہدایت کرنا چاہیں وہاں پر تکویناً ان کے نفوس میں تصرف فرماتے ہیں اور وہ ہدایت پر مبتنی ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص جتنا بھی حجت خدا امام کے جتنا قریب ہوگا اتنی ہی وہ اس کے وجود سے ہدایت کو پائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر اس سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت تفسیر ہو رہی ہے کہ جہاں پہ پروردگار نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ بس یہاں پر وہی ارادہ مقصود ہے، تصرف مقصود ہے، تکویناً مقصود ہے، تشریعاً مقصود نہیں ہے۔ یعنی خود وجود امام وہ وجود ہے کہ جو جتنا بھی کمال امام کو پاتا جائے گا اللہ کی ہدایت میں داخل ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ، تو اس سبحان لیے اللہ۔ خود وجود امام جب ہے خود ہدایت اللہ بن گیا، اور ان کے قریب جتنا جو آئے گا اتنا امام سامنے والے کے وجود میں نفس میں تصرف فرما کر اس کو کمال بندگی تک لے کر جائیں گے۔ یہی وجہ محترم سامعین امیر المومنین کے علیہ السلام کے صحاب میں دیکھیں تمام صحاب ایک جیسے نہیں ہیں، مظلوم کربلا امام عالی مقام کے صحاب کو دیکھیں تمام کا مرتبہ ایک جتنا نہیں ہے۔ جس صحابی میں جتنی معرفت امام تھی، جتنا وہ امام کے قریب گیا، امام نے اپنے وجود سے تقریباً اس کے نفس کو کمال تک لے گئے۔ واہ واہ۔ اب جناب سلمان محمدی کو دیکھیں، ابو ذر کو دیکھیں، جناب مقداد کو دیکھیں، بس یہاں ہی سے سمجھ آتا ہے کہ پاس رہنا معیار ملاک نہیں ہے، کیونکہ اگر پاس رہنا معیار ملاک ہوتا تو ہر شخص ہدایت پر مبتنی ہو جاتا۔ مقصد پاس نہیں ہے، مقصد معرفت ہے۔ جو اتنی معرفت امام کی ہوگی اس وقت وہ خداوند متعال کی ہدایت انسان کو نصیب ہوگی۔ آج جس سے کیونکہ وقت نہیں ہے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کام میں انشاءاللہ پھر خدمت بھی ہوگی، اس کے بعد مجلس جلدی ختم ہی کرنی ہے، نماز کا ٹائم بھی ہے۔ جس امام علیہ السلام کے سلسلے میں آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کون سے امام؟ وہ امام کہ جس کے خود میرے مولا امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات علیہ معصوم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل کے فرجهم۔ بارے میں مختلف القابات ہیں میرے مولا امام تقی علیہ السلام کے بارے میں۔ باب الحوائج، باب المراد، اور مشہور القاب میں سے جو لقب ہے وہ تقی اور جواد ہے۔ اس میں یہاں پہ البتہ عرض کروں کہ
مشہور جو قول ہے نسبت دی گئی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی ایک ہی اولاد تھی اور وہ مثلا امام تقی علیہ السلام، لیکن بعض نے علامہ جیسی رحمہ نے عرض کروں اور آقا مراشی نشفی قال اللہ مقام تو جیسے کافی سارے فقہا کو ہم نے اور بھی دیکھا کہ انہوں نے ذکر فرمایا کہ نہ 4 بیٹے ہیں امام رضا علیہ السلام کے اور ایک بیٹی کا ذکر فرمایا۔ شیخ مفید علیہ رحمہ اور کچھ فقہا نے فرمایا کہ نہ ایک ہی اولاد تھی جو امام جواد علیہ السلام۔ خلاصہ کہ یہاں پہ فقہا میں اور محدثین میں ایک اختلاف بھی ہے۔ البتہ مشہور قول کے بنا پر جو عمل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی فرزند ارجمند تھے اور وہ امام تقی علیہ السلام۔ اب یہاں پر جب یہ بڑی محبت تھی امام علیہ السلام کو، ایک طبیعی سی بات ہے کیونکہ فطرت اور محبت کا اصلی مقصد مقصد مرکز خود وجود امام ہے۔ اگر امام علیہ السلام کے اندر محبت انس نہ ہوتی تو آج کوئی شخص بھی باپ بھی بیٹا سے محبت نہ کرتا۔ یہ محبت کا منشا مقصد مقصد بھی وہ خود وجود امام علیہ السلام ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب میں ایک دفعہ امام علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہو چکی تھی، میں امام علیہ السلام یعنی امام رضا علیہ السلام کی برگاہ ملکوتی مر گیا، آج وہاں پہ مشرف ہوا، دیکھا امام علیہ السلام امام رضا علیہ السلام اپنے دست مبارک سے خود اپنے بیٹے کو کچھ پھل فروٹ کھانا کھلا رہے تھے۔ راوی نے تعجب کیا، پوچھا یا ابن رسول اللہ فرزند زہرا، آپ کو بڑی محبت ہے اپنے اس مولود کے ساتھ کہ خود اپنے دست مبارک سے اپنے اس مولود کو کھانا دے رہے ہیں، پھل تناول فرما رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے پلٹ کر جملہ فرمایا جو روایت مشہور ہے، فرمایا هذا المولود الذي لم يولد مولد آدم على شیتنا برکتا منه۔ فرمایا یہ وہ مولود ہے اس لیے میں اس سے محبت فرما رہا ہوں کہ پروردگار نے اس سے آدم اور عظیم ہمارے شیعوں کے لیے کوئی برکت کو قرار دیے ہی نہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ کیا وجود ہے، توجہ فرمائے، خود ہر امام کا وجود برکت ہے لا شک ولا ریب، لیکن کچھ خاص طریق کا زمانہ ہوتا ہے، کچھ ایسی مشکلات ہوتی ہیں کہ اس سلسلے میں امام علیہ السلام کا وجود جو ہے فرمایا شیعت کے لیے برکت ہے، کیونکہ لوگ اصلاً اس چیز کی طرف چلے گئے تھے کہ اب سلسلہ امامت ختم ہو گیا، یہیں سے مذہب واقفیہ کی بھی ابتدا ہوئی اور لوگ کہہ رہے تھے کہ اب امام علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں آئے گا اور امامت کا سلسلہ یہاں پر ختم ہو جائے گا، منتہی ہو جائے گا۔ اور امام صاحب فرمایا نا یہ میرا مولود، یہ میرا بیٹا ہمارے شیعوں کے لیے ایک عظیم برکت ہے، اور فرمایا عظیم فقط نہیں، فرمایا آدم بہت عظیم برکت ہے یہاں پر۔ یہ اب جس طرح کے آپ مستعد رہے کم سنی کے عالم میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے میرے مولا امام جواد علیہ السلام، جب کم سنی کا عالم تھا لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیے اور کہا کہ یہ بچہ کیا امامت کو نبھائے گا، کہ کم سنی کے عالم میں امامت جیسا عہدہ یہ تو وہ عہدہ ہے کہ جو اللہ کا عہدہ ہے، اس کو ایک طفل کیا نبھا سکتا ہے۔ تعریف وہ ہوتی ہے کہ جو اغیار کرے، تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن کرے۔ یہاں پہ ایک عظیم روایت ہے، مفسر شیخ مفید الرحمن اپنی کتاب شریف الارشاد میں اس کو ذکر فرمایا، جب مأمون کے پاس گئے لوگوں نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام تو شہید ہو گئے، یہ طفل یہ بچہ کیسے سنبھالے گا اتنے بڑے عہدے الہیہ کو، خلافت الہیہ کو؟ اس وقت اس مأمون نے پلٹ کر کہا ان ستر سن فیہم لا یبنہم من الکمال، تمہیں پتہ نہیں آل محمد کے گھرانے میں کم سن بچہ بھی اللہ کی کمال سے بے نیاز نہیں ہوگا۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، مأمون کو اس بات کا اعتراف تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آل محمد کے گھر کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا تمام کمالات، تمام علم، تمام جمال، تمام جلال اس کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مأمون اس بات کے اعتراف کہہ رہا ہے۔ اب توجہ فرماؤ، بس تھوڑی سا ٹائم ہے، میں آپ کو یہاں تک لے کر آنا چاہتا تھا۔ اب پوری مسجد جو ہے وہ کھچا کھچ بھر گئی جب امام تقی علیہ السلام نے وہ خطبہ دیا اور آئے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کم سن بچہ کیا علم پھیلائے گا، کیونکہ یہ عہدہ خلافت الہیہ ہے، جہاں تو وہی آ سکتا ہے جو رسول کا جانشین ہو، جہاں تو وہی آ سکتا ہے
جس کے سینے میں اللہ کا علم ہو. اب میرے مولا امام تقی علیہ السلام جب آئے کم سنی کے عالم میں میرے مولا نے اسی جگہ پر آ کر بیٹھے جہاں پہ اللہ کا علم اللہ امیر المومنین بیٹھ کے خطبے ارشاد فرماتے تھے. اس جگہ پر آ کر بیٹھے جہاں پہ سید الموحدین یا سلم الدین ارکان المؤمنین مولا امیر المومنین علیہ السلام اور ختمی المرتبہ تمام اپنے اجداد خطبے دیتے تھے. کم سنی کے عالم میں میرے مولا بیٹھے اور خدا بندے متعال کی حمد فرمائی. حمد فرمانے کے بعد پہلا جملہ فرمایا آنا محمد بن علی الرضا. پہچانو میری زہری سن مت رک جانا, زہرا تو میں کم سن بچہ ہوں پر پہچانو میں اس کا بیٹا ہوں جو خود آل محمد میں آل محمد تھا. فرمایا پہچانو آنا محمد بن علی الرضا, میں اس رضا کا بیٹا ہوں جو خود آل محمد میں رضا تھا, آل محمد تھا. فرمایا مت سوچنا, تو جو فرمایا کہ لفظ کی مجھے فرمایا مت سوچنا کہ میں کم سن ہوں, یہ میری کم سنی اس عہدے پہ مجھے نہیں لا سکتی. فرمایا ایسا نہیں ہے, پہچانو ظاہراً تو میں کم سن دکھ رہا ہوں, میرے سینے میں وہی علم ہے جو اللہ کا علم ہے, میرے سینے میں وہ محدود علم ہے. ایک عظیم روایت ہے جسے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھا, راوی بڑا عظیم تھا جابر بن عبداللہ انصاری. اس نے جب ختمی المرتبہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ آل محمد, آپ انبیاء کا سلسلہ ارحام مطہرہ میں کیسا ہوتا ہے, تو وہاں پہ ختمی المرتبہ نے اپنے 14 خود اپنا اور اپنے جانشینوں کا امام زمانہ علیہ السلام تک اپنے ہر جانشین کی بتائی کہ ہم 14 جب ارحام مطہرہ میں ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں. پھر اپنے نے ایک جملہ فرمایا جابر تیرا سوال بڑا عظیم ہے, میں اس میں مختصر روایت کافی طولانی میں 2 فراز کی تلاوت کرتا ہوں. فرمایا جابر پہچان ہم 14 کو جب ہم ارحام مطہرہ میں ہوتے ہیں جو ربی الحکمت, اللہ ہماری حکمت سے تربیت فرماتا ہے. امام تقی صاحب نے فرمایا میری کم سنی میں مت رو, جب ہم ماں کے بطن میں تھا, رحم مطہرہ میں تھا, اللہ نے میری حکمت سے تربیت فرمائی. اور اگلا جملہ روایت کا کیا عظیم جملہ اور کیا اس کے اندر لطافت اور ایک معنیت ہے, توجہ فرمائیں. اس کے بعد میرے امام تقی علیہ السلام نے, ہو سکتا ہے بات کی روایت میں وہاں سے استنباط کروں, فرمایا تم یہ سوچ رہے ہو, توجہ فرماؤ کہ اس عہدے میں کم سن بچہ آ کر بیٹھ کر اللہ کا علم کیسے پھیلائے گا. کہ پہچانو مجھے جب میں ماں کے بطن میں تھا, تمہاری خوراک تمہاری ماں کا خون تھا, میری خوراک کیا تھی, یغزوہا بعلم ہی, اللہ مجھے اپنا علم کی خوراک دیتا تھا. فرمایا یغزوہا بعلم ہی, میں ایک سانس میں خود پروردگار مجھے تغذیہ دیتا تھا اور میری تغذیہ کا نام علم اللہ تھا. فرمایا مت یہ سوچو اس مقام پر اگر میں آیا ہوں تو کم سنی کی وجہ سے میرے پاس علم نہیں ہے نا. فرمایا اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا آن الجواد, جہاں تک اپنا اسم مبارک کو لے کر آئے محمد بن علی الرضا, پھر فوراً پلٹ کر فرمایا آن الجواد, پہچانو میں کون ہوں. بس یہیں تک میں رکے, انشاءاللہ جو ہے بس اتنا وقت اس پہ گفتگو ہوگی, پھر انشاءاللہ فی ذہن تمام ایک سوال دے محمد وعلى محمد وعجل اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. جیسا کہ آپ سب مستعد رہے ہیں کہ ایک القابات میں سے مشہور لقب میرے مولا کا الجواد ہے, یعنی کریم ہے. دیکھیں میرے محترم سامعین, اصول کافی میں روایت ہے, رئیس مذہب لسان اللہ ناطق, اس امام سے روایت ہے اسمہ عند السماء الصادق, کہ جس کا آسمانوں میں نام صادق تھا. کیا عظیم روایت میرے مولا نے تلاوت فرمائی. فرمایا ہم چہاردہ انوار الہیہ دنیا میں, زبان تو اپنے مقام پر ٹھہری, ہم اپنے وجود سے اس کی وحدانیت منوانے کے لیے آئے ہیں. فرمایا قولن تو اپنے مقام پر ہے, وجودن یعنی ہمارا وجود ہی اس کی وحدانیت پہ دلالت کرتا ہے. اس کے بعد یہ تمام تشیع فقہا کا یہ عقیدہ ہے کہ اصول کافی کے اندر بھی پورا باب قائم ہے, باب الرضا و باب الغضب. اس کے اندر روایات ہے کافی ساری مفصل, کہ جس کے ضمن میں معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اللہ کا ہر صفت, ہر کمال
ہم جہاد انوار الہیہ ہیں، یعنی اس کے تمام اسماء حسنہ کے مظہر اتم و اکمل ہمارا وجود ہے۔ اب اس پروردگار کی رضا کو ڈھونڈنا ہے تو آل محمد کی رضا سے ڈھونڈیں گے، اس ذات حق کے غضب کو ڈھونڈنا ہے تو ان کے وجود سے تلاش کریں گے۔ جو کمال جو صفت بھی آپ کو پروردگار کی چاہیے وہ آل محمد کے گھرانے سے ملے گی۔ دنیا والے کو کیسے پتہ چلتا کہ وہ کیسا کریم ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ایسا کریم ہے۔ دنیا والے کو کیسے پتہ چلتا کہ وہ اتنا رحیم ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ایسا رحیم ہے۔ ہر صفت کو ان کے وجود سے پروردگار نے ظاہر فرما کر اپنے اسماء حسنہ دنیا تک پہنچائے۔ یہی وجہ کہ رجب المرجب میں جو آپ زیارت الرجبیہ پڑھتے ہیں اس کے اندر جملہ ہے فَبِهِمْ مَلَأْتَا أَسْمَاكَ وَأَرْزَكَ حَتَّى ظَهْرَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ اے پروردگار تو نے اپنے ہی اسماء سے یعنی 14 کے وجود کے ذریعے سے زمین و آسمان کو پورا کر دیا یہاں تک کہ تو زہر وار بن گیا لا الہ الا اللہ۔ تو بس یہاں تک یہ بات واضح ہوئی، جو صفت ہے پروردگار کی دنیا میں اگر وہ دنیا مخلوق اللہ تک پہنچے گی تو انتہاء انوار الہیہ سے پہنچے گی۔ اب میرے مولا امام تقی علیہ السلام نے اپنا اسم مبارک لینے کے بعد جو خطبہ دیا اس کے اگلے فراز میں فرمایا آن الجواد، فرمایا پہچانو میں جواد ہوں، یعنی کیا؟ فرمایا جو بھی جود و کرم، جو بھی سخاوت اس پروردگار کی ہے، کہ یوں جملہ پڑھ کر کہوں اللہ اپنی مخلوق کو جو کچھ عطا فرماتا ہے، غور فرماؤ، خواہ وہ چیز مادی ہو خواہ وہ چیز معنوی ہو، فرمایا اس کا منشا مبدا اصل مرکز اللہ ہے، جس کے وجود سے جس کے ہاتھ سے اللہ کی مخلوق تک پہنچتا ہے وہ رضا کے بیٹے کا ہاتھ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا علی علیہ السلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو میں سمجھا سکا مقدمۃ مختصر کی یہ معنی فرمایا، کیوں فرمایا آن الجواد؟ کیونکہ امام کا کلام خود حکمت پر مبتنی ہے، معرفت کا سمندر ہوتا ہے، اس کا ایک ایک لفظ کے اندر ایک پورا پورا باب ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام پہلے اپنا اسم مبارک لیا، پھر اس کے بعد اپنی مشہور کنیت کو ذکر فرمایا اور فرمایا آن الجواد۔ اب بات نہیں ہے میں ایک روایت کی تلاوت کروں، میں اس کے ایک تردن باب عرض کرتا ہوں، اصول کافی باب مولد النبی اس کی 5ویں روایت کی آپ جا کر تلاوت فرمایا، حتماً آپ نے تلاوت کی، خود آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، جہاں پر میرے مولا امام تقی علیہ السلام نے پورا سلسلہ بتایا کہ ذات حق نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق فرمایا، پھر کس چیز کو خلق فرمایا، اور جہاں تک پہنچے وہاں فرمایا خالقا محمدن و علیًا و فاطمہ، اس اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق فرمایا وہ نور مصطفیٰ تھا، پھر نور مرتضیٰ تھا، پھر نور صدیقۃ الکبریٰ تھا، پھر اس کے فرمایا فَمَعْقَسُوا أَلْفَ دَهْرٍ، 1000 سال تک ان انوار الہیہ کو اپنے پاس رکھا، پھر اس کے بعد فرمایا ہر شے کو جب پروردگار نے خلق فرمایا تو فرمایا اس وقت ہم 14 کے 14 زہر تھے، ہم نے ہمارے سامنے سب کچھ خلق ہوا، اور فرمایا ہر چیز کی اطاعت کو پروردگار نے واجب قرار دیا، کہ فرمایا جس طرح میری اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے، میرے بعد میری جانشین کی اطاعت واجب ہے۔ امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سن کو مت دیکھو، ظاہر تو میں تمہارے سامنے بچہ ہوں لیکن حقیقت میں میرا نور تو اس وقت بھی تھا، نہ آدم تھا، نہ موسیٰ تھا، نہ نوح تھا، نہ یعقوب تھا، آدم سے عیسیٰ تک جب اللہ نے کسی نبی کو خلق نہیں فرمایا اس وقت اللہ نے مجھ تقی کے نور کو خلق فرمایا اور فرمانے کے بعد ہر کے اوپر کہا تھا کہ اطاعت واجب ہے۔ اب امام علیہ السلام نے فرمایا جب میرا لقب ہے جواد، اللہ ہر چیز کو دینے والا ہے اپنے مخلوق کو، اب وہ چیز ہو بھلے مادی، وہ چیز ہو بھلے معنوی، علم بھی بنے گا اللہ دے گا، جس کے ہاتھ سے ملے گا وہ ہاتھ میرے مولا امام جواد علیہ السلام کا ہے، رازق اللہ ہے لیکن جس کے ہاتھ سے اللہ کی مخلوق کو مل رہا ہے وہ میرا مولا امام جواد علیہ السلام ہے، کیوں؟ اس لیے اس کا ہاتھ جود ہے، اس کا ہاتھ کرم ہے، یہ ید اللہ والا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا کریم ہے۔
بس اسی کے ضمن میں جہاں تک وقت ہے میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں، ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جب میری مولا امام تقی علیہ السلام کی شادی ہوئی ام الفضل کے ساتھ، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے اندر بھی یہ واقعہ ذکر ہے کہ پیغمبر اعظم ختمی المرتبت کو بھی پیغمبر کی بیویاں تانا دیتی تھی، کہتی تھی کہ ہمارے لیے کھانا پینا نہیں ہے، ہمارے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں. اللہ نے سورہ احزاب میں اٹل فیصلہ فرمایا ان کنتن تردن الدنیا، تم کیا چاہتی ہو، دنیا چاہتی ہو یا اللہ چاہتی ہو یا اللہ کا رسول چاہتی ہو، کیا اس کے ضمن میں چاہتی ہو. عجیب ہے، آپ اس آیت کو جا کر اہل سنت میں کوئی قرآن اٹھائیں مترجم، اس نے اس کے حاشیے پہ ہر اہل سنت نے لکھا کہ ایک دن اس عمر کی بیٹی نے پیغمبر کو کہا کہ آپ کچھ ہمیں دیتے نہیں ہیں، ہمارے اوپر لباس نہیں ہے، ہم تو فقر اور تنگ دستی میں مبتلا ہیں. اتنی دیر میں عمر آ گیا اور شور کر رہی تھی. اس نے کہا کیوں شور کر رہی ہو؟ اس نے کہا رسول ہمیں کچھ دیتی نہیں ہے کھانے کے لیے. اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کتنی جسارت کی، مصطفیٰ کو کہتی ہے لا تقل الا الحق، اے رسول نہ کہنا مگر وہی کہنا جو حق ہو. جب یہ کہا تو سب لوگوں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی تو رسول کو یہ کہہ رہی ہے؟ تو خلاصہ کہ ہر نبی کی بیوی یہ غربت کا تانا دیتی تھی. یہ کوئی انوکھا کام نہیں تھا جو میں فضل نے کیا. اس نے بھی اپنے باپ مامون کے پاس آئی اور کہا کہ تو نے مجھے کس شخص کے ساتھ بیعہ دیا جو شخص فقیر ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس اقتدار نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے. میں بڑی سختی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، میرے پاس نہ لباس ہے نہ کھانے کا کچھ سامان ہے. مامون کو جب اس بات کا علم ہوا، اس نے اپنے اکابرین اپنے قریبیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا میری بہت بڑی انسلٹ ہے، توہین ہے، میں خلیفہ ہوں، میں نے اپنی بیٹی کو بیعہ دیا اس کے ساتھ جس کے پاس کھانے کی کچھ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، اور یہ میرے خاندان کے لیے بہت بڑی بے عزتی ہے. میں خلیفہ ہونے کے ساتھ بہت شرمسار ہوں. بات پھیلتی پھیلتی پورے جب بغداد میں یہ بات پھیل گئی، پہنچی میرے مولا امام تقی علیہ السلام تک. اس نے کہا مولا مامون کہتا ہے میرے لیے بڑا ننگ و عار ہے، بڑا معیوب ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس کے لیے بیاہیا جس کے پاس کچھ نہیں ہے. امام تقی علیہ السلام نے فرمایا کل فلاں ٹائم مسجد میں اعلان کر دو کہ تمام بغداد کے فقراء مسجد میں جمع ہو جائیں. اس لیے میں اللہ کا جود دنیا میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں. تمام کے تمام فقراء کو اعلان ہوا کہ کل مسجد میں جمع ہو جائے. تاریخ والے کہتے ہیں اس مسجد کے 40 ستون تھے اور ساری مسجد کھچا کھچا بھر گئی. امام تقی علیہ السلام آئے، منبر پہ آنے کے بعد خطبہ ارشاد دیا. خطبہ دینے کے بعد فرمایا میرے کانوں تک یہ بات پہنچی ہے کہ مامون یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے خاندان کے لیے بہت بڑی توہین ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو شخص کے لیے بیاہ دیا جس کے پاس پیسہ نہیں، دولت نہیں، اقتدار نہیں. یہ میرے لیے بہت بڑی بے عزتی ہے. امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں سارے آج جمع ہو جاؤ، آج میں ہر فقیر کو غنی کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ہر فقیر کو آج میں غنی کرنا چاہتا ہوں. فرمایا تمام فقراء جمع ہو جاؤ. اور ایک جملہ سماعت فرمائے. فرمایا آپ نے سب نے سن رکھا ہوگا حاتم طائی کی سخاوت مشہور تھی عرب میں. امام علیہ السلام کیا خوب جملہ ارشاد فرمایا تو فرماؤ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں حاتم طائی کو ہم 14 کی سخاوت سے اگر مقایسہ کرو گے تو ایسے ہی ہے جیسے دریا کو تم قطرے سے مقایسہ کرو گے. تمام کے تمام فقراء جب مسجد میں جمع ہو گئے، امام تقی علیہ السلام نے اپنا جملہ سنا، اپنی ید اللہ والے ہاتھ کو بلند فرمایا، بلکہ یوں کہوں اپنے جود والے ہاتھ کو بلند کیا. اور بلند کرنے کے بعد ہر فقیر کی گود میں 1000 یاقوت، 1000 درہم، دینار رکھ دیے. اور تاریخ والے کہتے ہیں ایک ایک درہم کی قیمت 500 دینار تھی. اتنا زیادہ جب سب کچھ ملا تو فقراء جتنے تھے وہ غنی بن گئے. ان کی گودیں بھر گئی درہم و دینار سے، اشپریوں سے. وہ مسکراتے مسکراتے خوشی خوشی اٹھنا شروع ہوئے اور ہر کوئی کہنے لگا ابن رضا، رضا کے بیٹے نے آج اللہ کا جود ظاہر کر دیا، آج اللہ کا کرم ظاہر کر دیا. اسی لیے تو ہم جواب کہتے ہیں کہ اس نے آج ہم فقیر ہر فقیر کو غنی کر دیا. جب یہ تمام کے تمام فقراء جو غنی ہو گئے تھے مسجد سے باہر نکلے، جو غنی بندے بیٹھے تھے انہوں نے جب دیکھا
کہ ہر فقیر غنی ہو گیا اور ہر کسی کی گود آج ابن رضا نے بھر دی، ان کے منہ میں بھی پانی آ گیا، وہ بھی مسجد میں جمع ہو گئے۔ امام رضا علیہ السلام کے بیٹے نے پھر خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد کہا کوئی بات نہیں، اگرچہ تم غنی ہو لیکن اللہ کی جود کا میں مظہر ہوں، اللہ کی کرامت کا میں مظہر ہوں، اللہ کا جود مجھ سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد ہر فقیر کو، ہر غنی کو پھر درم دینار دیے۔ اشرف علی یہ خوشی خوشی مسجد سے نکلے۔ آخری جو بات یہاں پہ لطف والی ہے، یہ بات جب مامون نے دیکھی، جو خلیفہ بنا ہوا تھا، جس نے غربت کا تانا دیا تھا، اس نے جب دیکھا کہ آج اتنا کچھ بٹ رہا ہے، اس سے بلان آ گیا اور وہ بھی اسی صف میں آ کر کھڑا ہو گیا جہاں پہ اغنیاء کھڑے تھے، جہاں پہ فقیر کھڑے تھے۔ جب اس کی باری آئی، امام تقی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس مامون کی گود کو بھر کر کہا، مامون آج کے بعد غربت کا تانا مت دینا، ہم اللہ کی جود کے مظہر ہیں۔